الحمدللہ وحدہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی سلسلے کو پیش کر رہے ہیں جو سلسلہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہوئے تھے فتاوی حاجات کا، تو اسی سلسلے کو مزید تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس میں تسلسل برقرار رہ سکے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر ایک سوال ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، جو کہ بعض خاتون ان سوالات سے ناواقف ہوتی ہیں اور ایسے اعمال بجا لاتی ہیں جو کہ ان کے علم سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے عورتوں ہی کے حوالے سے ایک سوال شیخ رحمہ اللہ کی مجلس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم بھی اس سوال کو سنیں گے اور اس پر کوشش کریں گے کہ صحیح معنی میں سوال کو پیش کریں اور ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس سوال کو عوام الناس کی خدمت میں پیش کریں جواب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ بعض حاملہ عورتوں کا جو بچہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے، مطلب کئی یہاں جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے بچے کے لیے وہ جنین کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی بعض حاملہ عورتوں کا جنین ساقط ہو جاتا ہے اور کئی جنین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تخلیق ابھی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ شیخ رحمہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس میں وضاحت فرمائیں کہ ان دونوں صورتوں میں نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ سوال بڑا اہم ہے، یقیناً یہ خواتین کے حوالے سے یہ سوال ہے اور خواتین کو اس سوال کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور دینی مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جواب شیخ رحمہ اللہ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب عورت ایسے جنین کو ساقط کرے جس کا سر، ہاتھ، پاؤں دیگر اعضاء بن چکے ہیں، یعنی ایسا حمل گر جائے کہ بچے کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء مکمل ہو چکے ہوں، تو وہ نفاس والی عورت کے حکم میں داخل ہے، یعنی نفاس کے جو احکامات ہیں وہی احکام اس عورت کے لیے لاگو ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ وہ طہارت 40 دن سے پہلے نماز نہیں پڑھے گی، سب سے پہلے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھے گی اگر وہ پاک نہیں ہوئی، اور نہ روزہ رکھے گی اور نہ اپنے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہے 40 دن سے پہلے۔ اگر وہ 40 دنوں سے کم میں، 40 دن سے کم میں اگر وہ پاک ہو جاتی ہے، طاہر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے غسل کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غسل کرے، نماز رکھے اور روزے جو واجب ہوں اس پر ان کو ادا کرے، اور وہ پھر اس اپنے شوہر کے لیے حلال ہے۔ نفاس کی کم سے کم جو مدت ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، یعنی کتنے دنوں میں نفاس کا خون بند ہو جائے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر وہ ولادت کے 10 دن بعد بھی، بچے کی ولادت کے 10 دن بعد میں اگر وہ خون بند ہو جائے تو وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، وہ اب غسل کرے اور اپنے جو فرائض ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، اس کو ادا کرے اور اس پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ اگر وہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنے
شوہر کے ساتھ بھی سو سکتی ہے، یعنی ہم بستری اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اگر وہ 40 دنوں کے بعد اگر وہ خون آتا ہے، 40 دن، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ مدت ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن سے کم میں پاک ہونے کی کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر وہ خون نکلتا رہتا ہے تو وہ فاسد خون ہوگا، اس کی موجودگی میں وہ نماز بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، اور اس کے شوہر کے لیے بھی مقاربت جائز ہے، شوہر کے لیے بھی جائز ہے، وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ اور جیسے مستحاضہ جو ہے عورت، یعنی استحاضہ والی جو عورتیں ہیں، انہی کی طرح ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے گی، یا فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اس کے حوالے سے حکم دیا تھا، کیونکہ توضعی لوقت کل صلاۃ، اس بات کا حکم دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ بنت حبیش کو، جو کہ استحاضہ والی ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ استحاضہ ایک بیماری ہے، وہ ان کے ساتھ تھی، ہر وقت ان کا خون نکلتا رہتا تھا، تو وہ ان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ ہاں، اور اگر 40 دن کے بعد بھی ماہانہ معمول میں، ماہانہ 40 دن کے بعد ماہانہ معمول میں ایام ماہواری اگر شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حیض کا حکم ہوگا، یعنی ماہواری کے لیے جو حکم رکھتا ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو حکم ہے وہی حکم ہوگا اس کے لیے، اور اس کے لیے طہارت سے پہلے نماز اور روزہ اور جنسی عمل حرام ہوگا، یعنی وہ ایام جب تک بند نہیں ہوتے تب تک اس کے لیے نماز، روزہ اور ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ساقط ہونے والا بچہ جو ہے وہ عامل تخلیق ابھی تک نہیں ہوا، یعنی وہ ابھی تک اس کی پیدائش واضح نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بنے، تو وہ ابھی تک صرف خون ہی ہے، یعنی اس کے لیے حیض و نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ، مستحاضہ جو پہلے میں نے بات کی، مستحاضہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی اس کے لیے حکم لگے گا۔ یہ نماز بھی پڑھے گی اور رمضان کے روزے بھی رکھے گی، اور اس کے شوہر کے لیے وظیفہ زوجیت بھی حلال ہوگا، یعنی وہ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگر اسے نماز ظہر اور عصر، نماز ظہر اور عصر کو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھے گی، اور عشاء اور مغرب کو ملا کر اس طرح نماز وہ پڑھ سکے، یعنی جمع بین صلاتین کا طریقہ اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، کیونکہ اس حوالے سے بھی فاطمہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا تھا کہ وہ اس طرح کرے۔ اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ یہ جو میں نے بیان کیا آپ کے پاس کے سامنے جو عمل کہ یعنی وہ بچہ گر جائے جو ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کی ہڈیاں یا خون کا لوتھڑا سا ہے، وہ ابھی ہڈیاں مکمل نہیں ہوئیں یا اس کے اوپر گوشت نہیں چڑھا ہڈیوں کے اوپر، تو وہ جو ہے اگر وہ حمل گر جاتا ہے تو وہ یقیناً استحاضہ والی عورت ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کے لیے یہی حکم لگے گا کہ وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتی ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کے لیے جو ہے استحاضہ والی عورت کا حکم ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جمیع معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔